اللہ الرحمن الرحیم جی علوم الحدیث صنفه ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری المشهور بابن الصلاح المتوفى سن فلا با کتابہ هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه فكان كتابا حافلا بالفوائد لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له مختصر اسم فاعل مختصر له ولازم ومعارض له ومنتصر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتابوں کا تعارف کرا رہے ہیں 8ویں کتاب ہے علوم الحدیث اس کو تصنیف کیا ہے ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری المشہور ابن الصلاح نے جو 643 میں فوت ہوئے ان کی یہ کتاب مشہور ہے لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن الصلاح کے نام کے ساتھ اور تو نے مخائی سے پہلے نتبئی سی اور یہ علم المصطلح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلی ان میں سے اجود ہے ان میں سے جمع کیا ہے اس میں اس کے مؤلف نے وہ جو متفرق تھے نا اس کے غیروں میں مثلا من کتب الخطیب اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں جو پیچھے پڑھی ہیں کتابیں ابن صلاح نے ان کو اس میں کیا کیا جمع کیا تو پس یہ کتاب ہے جو شامل ہے حافل ہے فوائد کو تے بزرگوں پھر تسی ہوتے تو پڑھان واسطے دیتی پڑھائی آیا ہوا تے اپنی کتاب کیوں لکھی پیچھے آکھے نہیں بھی میرے ذمہ لائی سنے 2 کتاباں ہیں تے پھر کیڑی لوڑ پی پھر بچوں لیکن کرنا پیندا ہے نا لیکن والے کام اگر ٹرتا ہے تو کیوں لکھی لیکن نہیں مرتب کیا تھا ابن الصلاح نے اس کو وضع مناسب پر اس لیے کہ املا کیا آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جی میں لوڑ پیندی رہے نا اومے جمع کرتے رہے تھے آخر تک کٹھی کر دیتی جی اور یہ کتاب باوجود اس کے کہ عمدہ ہے ان کی جو آئے ہیں بعد ان کے علماء میں سے جو بعد علماء آئے ہیں نا ان میں یہ کتاب کیا ہے عمدہ ہے باوجود ہوا مع ھذا اور وہ باوجود اس بات کے کہ عمدہ ہے ان لوگوں کی کتابوں سے جو بعد آئے ہیں علماء اس کے باوجود جو مقدمہ ابن الصلاح ہے نا کتنے ہی اس کے مختصر ہیں کتنے اس کو شعروں میں ڈالنے والے ہیں کتنے ہی اس کے معارض ہیں اور کتنے ہی اس کے منتصر ہیں پہ گئے علماء اس کتاب نو کیڑی نو صلاح نو جی سمجھا پہ جی اچھا جی او بیخ با میرے یارا او 4 کے 5 4 کن 9ویں انہوں نے تلخیص کی تھی پیچھے گزر گیا جی کس کی علوم الحدیث کی اندر نام رکھا ارشاد کی نام رکھا اور بھی حافظ اسماعیل بن عمر الشہیر ابن کثیر متوفی 874 وچ انہاں بھی ان دا اختصار لکھیا ان دا نام رکھیا انہاں کی اختصار او بلا ہوئے اور بھی امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی مصری شافی 743 فوت ہوئے انہاں میں اندہ اختصار کیتا ہی اندہ کی نام رکھیا
ارشاد اختصار تے خلاصہ اتنا بابے ایسے مقدمہ ابن صلاح دا مختصر کیتا جی اور انہوں نظم کیتا شیراں چ ٹالیا او ویخ جیسے شہاب الدین ابو العباس احمد بن خلیل سعادہ کی خوبی آذربائیجانی اصل بھئی اتھوں دے اصل دے پھر وہ گئے فوت ہوئے نہیں 693 یہ تلمیذ ہے ابن صلاح کے انہوں نے پڑھا ان پر جی کارا علیہ نظمہ فی ارجوزہ سماہ اکسل عمل والسؤول فی علوم احادیث رسول سنیں جی تے مشہور منظومہ ابن خلیل کے نام سے شیرہ جٹال دی تھی ساری کتاب اور بھی امام بسم اللہ امام حافظ زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن عراقی جو 705 وچ پیدا ہوئے نہیں تے 806 وچ فوت ہوئے نہیں انہاں بھی انہوں شیراں وچ ڈالیا ان دا نام رکھیا تبصرہ اور بھی نظم کیا امام سیوطی رحمہ اللہ نے الفیہ علوم الاسر تابع ہوئے اس میں الفیہ عراقی کے پاس یہ فہیہ تعد من الکتب التی ناظم فیہا کتاب ابن صلاح اور کتنے اس کے معارض ہیں کون ہیں او بیخ علامہ شہاب الدین ابراہیم بن عبداللہ بن عبد المنعم ابن علی بن ابی دم حمدانی حموی شافی 642 بیتیان کتاب مثل کتابی او بالاعتراض فی الفاظی و معانی ہے بترتیب ابوابی انہاں کتاب لکھی تے نہ تے اعتراض کیتا ہے بے نہ ترتیب ٹھیک نہیں رکھی انج نہیں کیتا کوئی گل نہیں جس 10 منن تے ایک بندہ آکھ دے وسر صاحب کہ بکرے نے ہو تو کوئی عیب تے نہیں ہیں سارے منی جان اسی طرح و منتصرن مدد بھی انہوں نے بھئی او کون نہیں بھئی اے ناصر لے کتاب ہی جنہاں دی کتاب نو جنہاں مدد کی تھی جیسے امام عراقی فتح المغیث میں اور ان کے تلمیذ حافظ ابن حجر نے نخبہ میں اور اس کی شرح میں اور بالتمثیل باعتبار الاغلب ہے وگرنہ فہما آرزا وستدرکا ایزن انہاں دوواں بھی تو اندر معارضہ کیتا ہے نا مطلب ہے کہ جڑی گلاں رہ گئیاں او لکھیاں جی خلاصہ بے مقدمہ ابن صلاح بھی مشہور کتاب ہے علوم الحدیث تصنیف کیا ہے اس کو ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شاہر زوری نے جو مشہور ہے ابن صلاح کے ساتھ جو فوت ہوئے ہیں 643 میں اور ان کی یہ کتاب مشہور ہے لوگوں کے درمیان اور مشہور دا مطلب ہے گل مشہور ہے مقدمہ ابن صلاح کے نام کے ساتھ اور وہ کتب فی المصطلح سے اجود ہے یعنی وہ کتابیں جو اس فن میں لکھی گئی ان میں سے کیا ہے جمع کیا اس میں اس کے مؤلف نے وہ جو متفرق تھے اس کے غیر میں خطیب کی کتب سے اور وہ جو اس سے خطیب سے پہلے ہیں انہوں نے کتابیں جمع کی تھیں اور پس ہو گئی یہ کتاب حافل جامع یہ مطلب بھی بالفوائد لیکن نہیں مرتب کیا تھا مصنف نے اس کو وضع مناسب پر اس لیے کہ املا کیا اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اور وہ مقدمہ ابن صلاح باوجود اس بات کے کہ عمدہ ہے ان کا جو آئے ہیں بعد ابن صلاح کے کون علماء سے اس کے باوجود پس کتنے ہی مختصر ہیں مقدمہ ابن صلاح کے
اور کتنے ہی ناظم ہیں اور کتنے ہی معارض ہیں اس کے اور کتنے ہی منتصر ہیں. جی علوم الحدیث تصنیف کیا اس کو ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شاہ رزوری نے، جو مشہور ہے ابن الصلاح کے ساتھ، جو متوفا 643 ہجری، اور ان کی یہ کتاب مشہور ہے لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن صلاح کے نام کے ساتھ، اور یہ کتب فی المصطلح کے مصطلح سے اجود ہے. عربی بھی ہے تو اردو ترجمہ بھی چھپیا خیال سے اس دن، تو کوئی عیب نہیں. مطلب پڑھنا چاہو تو مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دماغ دیتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن تسی کچھ آپ بھی تو کوئی کوشش کرو نا. جی جمع کیا ہے اس میں اس کے مؤلف اور کنیا کتاباں جی یعنی رتیب کی کتب سے اور وہ جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں. پس ہے یہ کتاب حافظ بالفوائد، لیکن نہیں مرتب کیا مصنف نے اس کو وضع مناسب پر، اس لیے کہ لکھا ہے انہوں نے اس کو شیئن فشیئن، اور وہ باوجود اس کے عمدہ ہے ان کا جو آئے ہیں ان کے بعد میں علماء سے. پس کتنے ہی مختصر ہیں اس کے لیے اور ناظم ہے، اور کتنے ہی معارض ہیں اس کے لیے اور کتنے ہی منتصر. جی التقریب والتأثیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، صنفه محی الدین یحیی بن شرف النووی المتوفى سنة 676 وکتابه هذا اختصار. انج پڑھنا ہے جی، باقی عربی تے اردو وچ پڑھ دے ہو. انہاں گنتی پڑھی ہے پچھلے عربی کی کتابیں پکوائی سی گنتی ہیں جی. جی وکتابه هذا اختصار لکتاب علوم الحدیث لابن الصلاح، وهو کتاب جید لکنه مغلق العبارت احیانا. اچھا جی، نامی کتاب تقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر نا کتاب دا تصنیف کیا ہے اس کو علامہ نووی نے، محی الدین یحییٰ بن شرف نووی، جو فوت ہوئے ہیں 676 میں. آپ کی یہ کتاب ابن صلاح کا تو فوت ہوئے ہیں، پیچھے کی لکھے ہیں 643. واپس آ جاؤ، یہ 676 کتاب ان کی. یہ اختصار ہے علوم الحدیث کی کتاب کا جو ابن صلاح کی ہے، اس کا یہ کیا ہے، کوئی نمی نہیں، یہ کتاب وہ سیدھا ہی، اور یہ کتاب جید ہے. تو پھر ٹھیک ہے جی، یہی پڑھاندے رویے. کہتے نہیں، لیکن یہ مغلق العبارت ہے احیاناً. بہت جگہ ہوتے ہیں عبارت بڑی مشکل جی تھوڑے کھانے چ کونی پینی، اس وقت انہیں سوکھی جی کتاب چاہیے سی بھی تسی نام ہی پڑھو، تھلے جا کے سو میں جاؤ تا میں گزارا چل جائے. منع کر دے. تقریب اور تحصیل لمعرفت سنن البشیر النذیر، تصنیف کیا ہے اس کو محی الدین یحییٰ بن شرف نووی، متوفا 676 ہجری، اور کتاب ان کی یہ اختصار ہے علوم الحدیث کی کتاب کا جو ابن صلاح کی ہے، اور یہ کتاب جید ہے لیکن یہ مغلق العبارت ہے احیاناً. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، صنفه جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفى سنة 911، وهو شرح لکتاب تقریب النووی كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشیء الكثیرہ. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی. جی آ جڑی تقریب نہیں امام نووی دی جڑی ہن پڑھی جے نا، ان دی شرح لکھی. تصنیف کیا اس تدریب الراوی کو علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، نام انہاں دا عبد الرحمن ہے جی. تے اے جڑا نا جلال الدین ایک کرداری نام ہے، کی ہے تے اگے اتے والد صاحب نے کون، ابو بکر، تے سیوطی نسبت ہے. فوت ہوئے ہیں 911 ہجری میں. یہ شرح ہے تقریب النووی نواوی کی کتاب کی، جیسا کہ واضح ہو اس کے نام سے آکھنی فی شرح. جمع کیا ہے اس میں عبد الرحمن سیوطی رحمہ اللہ نے فوائد من الفوائد الشیء الکثیرہ، بڑیاں گلاں جمع کیتیاں وچ کمال کر دیتا.
تدریب الراوی تقریب فی شرح تقریب النووی، تصنیف کیا ہے اس کو جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی متوفی 911 ہجری نے، اور یہ شرح ہے تقریب النووی کی کتاب کی، جیسا کہ وہ واضح ہے اس کے نام سے، جمع کیا ہے اس میں اس کے مؤلف نے فوائد سے شیخ کثیر کو۔ هذا الكتاب للسیوطی رحمہ اللہ اسمہ نظم الدرر فی علوم العصر، انہیں پیچھے پہ کے اگے پہ کے وہ اگلا ہے پیچھے دونوں دا تعارف آ گیا بابیاں دا نظم الدرر فی علم الاثر ایتھو صنفها زین الدین عبد الرحیم ابن الحسین العراقی المتوفى سنة 68 ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه۔ 11ویں کتاب ہے نظم الدرر فی علم العصر کی، نظم الدرر فی علم العصر، فی علم العصر تصنیف کیا ہے اس کو علامہ زین الدین عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن حسین عراقی نے، جو 806 میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ کتاب ان کی مشہور ہے الفیات العراقی کے نام سے، تھلے پہ ہی ہے بھی جی، ان کی شرح بھی پہ ہی ہے الفیات عراقی کے نام سے جی۔ نظم کیا ہے انہوں نے اس میں علوم الحدیث کو پیچھے 10 کیا ہے نا جی، ہوں تعارف کرایا ہے انہوں نے علوم الحدیث نے ابن صلاح کی ان شعراں میں چٹا لیا ہے اور اضافہ کیا اس پر مزید گلاں، اور یہ کتاب جید ہے، غزیرۃ الفوائد ہے، عمدہ فوائد، اور اس الفیات الحدیث پر شروع ہیں متعددہ، ان میں سے خود مصنف کی اپنی 2 شرح ہیں، سنیں ہی نظم الدرر فی علم العصر، تصنیف کیا ہے اس کو زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی نے متوفی، اور نام دا نظم الدرر ہے لیکن الفیات العراقی کے نام سے مشہور ہے جو جی، متوفی 806 ہجری، اور مشہور ہے الفیات العراقی کے نام کے ساتھ۔ نظم کیا ہے مصنف نے اس میں علوم الحدیث ابن صلاح کی، اور اضافہ کیا ہے اس پر، اور حالانکہ شرح جامع دے خطبے سے لکھا ہے بطور تجربہ، کسی بھی بندے نے شرح جامع پڑھی جڑے جی اسی پڑھتے ہیں بے ہوشاں طرح، صرف انہیں پوچھو نا میں نے تو استاد فوائد زیادہ پڑھائی تو انہوں بھی پڑھائی نے، تجربہ کر کے دیکھ لو، اصل نام لگی ہے آپ جب نہ رکھے وہ تو پھر آپ دا تخلص جامع سی تو اس تو پھر شرح جامع مشہور ہوگی جی جی، اور وہ جیدہ ہے غزیرۃ الفوائد ہے، اور اس پر شروع متعددہ ہے، ان میں سے 2 شرح خود مؤلف کی ہیں اپنی۔ الامام الحافظ زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن المعروف حافظ عراقی من کبار حفاظ اصل ایک کرد دینے، ان کا مولد ہے رازان، یہ اعمال اربل بھی وہ قریب، پھر تحولا صغیراً مع ابی الا، چھوٹے سن ابے جنال چلے گئے، فتعلم و ناباغ فیہا، ہیں کی بن گئے نابغہ روزگار بن گیا، سر نہیں ہوئے ایڈا سر ہوں پیشی کو نہیں ہوں نابغہ جی جی نابغہ روزگار بن گیا، وقام بے رحلت الی الحجاز و شام و فلسطین و عاد الی مصر، تے فوت ہوئے کتھے، پیدا ہوئے 700 تے فوت ہوئے کنا عمر ہوئی، انہاں دی تصنیفات وچوں جی الفیہ تے ان دی شرح تے نکت ابن السلام تے تخریج احادیث الاحیاء، احیاء العلوم ہے نا، ان دے وجہ حدیثاں دی تخریج بھی کیتی ہے نا علامہ عراقی نے جی، سنیں اے شاباش تے او لکھے ہی
چلو اگے چلو جی مانا پڑھو فتح فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث صنفہ عبد الرحمن السخاوی المتوفى سنة 902 وهو شرح على الفیۃ العراقی وهو من اوفى شروح الالفیۃ واجودها. اچھا جی 12ویں کتاب ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث پہ تھلے لبی کونی ہے جی. اچھا جی یہ کس نے لکھی ہے نظر آ گیا الفیۃ الحدیث کی شرح ہے یہ کیا نام ہے فتح المغیث. تصنیف کیا ہے اس کو محمد بن عبد الرحمن علامہ سخاوی نے کنہوں نے سخاوی نے جی فوت ہوئے ہیں 902 میں جی. یہ شرح ہے الفیۃ اور یہ الفیے کی شروع میں سے بڑی کمال تے اجود شرح ہے جی. الفیہ نہیں نام تھا الفیۃ العراقی یار جڑا حدیث ہے وہ الفیۃ العراقی جڑا ہے وہ نظم مقدمہ ابن صلاح دی بھی انہوں شعراں چ ٹالے ہے. اس اتنے علامہ سخاوی دی شرح ہے فتح المغیث. سبحان تو تسی ویندے پے نا کثیر کتاباں مقدمہ ابن صلاح دی سجے کھبے گھوم دیا رہی ہیں جی جی بھی انہاں ایڈی محنت کیتی جی جی. اچھا جی سمجھے ہی انہاں مانا کرنا تو پھر میں تنوں دساں جی. فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث تصنیف کیا اس کی محمد بن اس کو محمد بن عبد الرحمن سخاوی نے جو 902 میں فوت ہوئے. 902 میں فوت ہوئے. یہ شرح ہے الفیۃ العراقی پر الفیے کی شروع میں سے اوفا ہے یعنی زیادہ وفا یعنی چوکھیاں گلاں نے او وفا زیادہ کیتی بھی سونی شرح کیتی. او ویکھو میرے یاراں وہ آندے نے اے چھپی یہ ہیں تے ومن احسانہا تبا شیخ عبد الکریم الخدیر بھی انہاں جڑن بھی اس مکتبے تو چھاپی بڑی کر کے جی. تعارف بابے دا او کہندے پئے او امام حافظ مورخ ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدین سخاوی یہ لقب انہاں دا جی. نا کی انہاں دا محمد لقب کی ہے شمس الدین یہ لقب ہے جی. تسی انہاں ناماں تے غور کرو نا بھی انہاں بزرگاں دے نا کتھے کتھے گھومدے رہے جی. تسی غور نہیں کیتا جی. کثرت نال نا کی ہوندے سن سارے شجریاں وچ کدے غور کریا کرو غور کریا کرو بھئی نا کیڑے محلے چ رہندے نے پچھلے بابے سارے دے نسباں دے نا کیڑے محلے چ رہندے نے ذرا غور کریا کرو. اچھا جی اصل ان کا ہے سخا سے. یہ سخا مصر کا ایک پنڈ ہے. مولد ان کا قاہرہ میں ہے جی اور وفات ان کی مدینہ شریف میں ہے. ساحہ سیر و سیاحت کی کیمرہ نہ تو کول ہوندا سی تصویراں بناندے سن تے پھر چولہا شلہ نال تے مرغے شرغے کھاندے سن جی. ہیں جی سر کیا کاری جی. سیاحت کی انہوں نے بلدان میں سیاحت طویلہ اور 200 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں جی. کتنے کرب زحا 831 کی ہوئے نے تے 900 جی. کنی عمر ہو گئی 72 سال 73 سال ہیں یہ ہے نا 31 کڈو تے پیچھے کنے رہ گئے تے انہیں وچ 2 پا دیو 71 سال جی. ان کے مؤلفات میں سے درود شریف کے موضوع پر جو مشہور کتاب ہے القول البدیع. القول بڑی مشہور کتاب ہے آپ کے علامہ سخاوی کی درود شریف کی فضیلت پر. بعد والے جتنے لوگ درود شریف کی فضیلت پر کتاب لکھتے ہیں نا اسی علامہ سخاوی کے القول البدیع جو ہے نا اسی کو لیتے ہیں جی. ترجمہ اس دا کنے لوگاں کیتا ہے عربی بھی پئی تھلے ترجمہ بھی ہے جی. درود شریف دے موضوع تے بڑی کمال کتاب ہے القول البدیع. نظر آ رہی ہوں. اور البلدانیات شہراں دے تعارف لکھے. شہراں دے
یہ ہوں جڑا نا یہ پرانے بزرگاں نے بڑے کمال جی انہوں نے جڑا نا بھی یہ بھئی بلدان دے نام تے فلانا شہر کتھے وے وہ کنا لمبا ہے کنا چوڑا ہے اتنے کہڑے لوگ رہندے نے یہ علماء دی کمال سی کو بھی یہ چیزاں اگلی نسل تک تاکہ پہنچن ہوں جی اگنا علامہ دمیری حیات الحیوان ہے جی ایک دوجی کتاب جی پڑھی سا جی میں انہوں جنہ دا تعارف کرایا سارا جی اقام الجان تے اور انہوں دی کتاب جی الاحادیث المسلسلہ کی الدو لامے فی آیان القرن التاسع 9 ہجری وچ کیڑے کیڑے دین دے تھم ہوئے نے جی انہوں دا تعارف جی وغیرہ ایک انہوں دی کتاب بڑے ضروری سی دسنی وہ ہے وہ اپنا المقاصد الحسنہ کی حسنہ کمال کتاب ہے علامہ سخاوی نے کیڑے زمانے دے 831 تو لے کے 900 آپ نے وہ کتاب لکھی ہے اس موضوع تے کہ جڑے مقررین اج دے نہیں ہو بھلا ہوئی اس زمانے دے مقررین جڑے نے واعظین حدیثاں سناندے نے قوم نو اے ہیں بھی کہ کوئی نہیں اے اس موضوع تے بابے نے کتاب جاری جے کمال کتاب ہے کہ بھی جدوں بھی کوئی حدیث دے بارے چ کہنا ہوئے نا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے تو یہ حوالہ ہوندہ کہ علامہ سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں یہ بات بیان کی ہے جی عمدہ کتاب بابے دی جی بڑی کمال ملا علی قاری صاحب دی موضوعات کبیر ہے ان دے وچ بھی انہاں جی او لطیفہ ہے نہیں کہ بھی انہیں حدیث سنائی کسی مقرر نے تو اس کا حوالہ دے اس کا ملا علی قاری صاحب نے موضوعات کبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے جی ہوں اس غریب نو کی پتہ بھی موضوعات کبیر کا معنی کی ہے جی اندر ذیک تو بڑی عمدہ بھئی وہ تو دستا بھی پہ پہ جی میں موضوع حدیثہ جمع کیتیاں نے تو پھر پہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جی اچھا بھائی بابے او مانا کر لی کرنے ہیں چلو اگے چلو جیڑی انشاءاللہ اس تو بعد پڑھنی ہے جی پہلو ایک ہی ہوندی سی اے نے بابے نے لکھی ہے تو یہ اور شروع کی تھی بنالے بھی پہلو پڑھو تو پھر وہ پڑھو جی جدو میں پڑھیا ادو یہ کتاب ان کی زیارت کو نہیں سی ہوئی جی بعد تیار ہوئی ہے تو بنی ہوئے گی سن تو صرف کوئی یہی کتاب تے ہوں اے کوشش کی تھی پہلے یہ پڑھیے پھر وہ پڑھیے جی جی وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره اچھا جی 13ویں کتاب ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل تصنیف کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو فوت ہوئے 852 ہجری میں یہ جز صغیر ہے مختصر ہے لیکن چونکہ چنگی پڑھی ہے ایڈی مختصر نہیں جو صغیر مختصر جداً لیکن یہ جو مختصرات ان میں سے بہت انفع ہے بہت اجود حاضر ہوئے ترتیب کے جی شروع کیا ہے اس میں اس کے مؤلف نے طریقہ ترتیب میں اور تقسیم میں کہ نئی سبقت کی گئی اس کی طرف ابتکارہ ایجاد کرنا اور تحقیق شرح کی اس کی خود مؤلف نے آپ شرح کے ساتھ جس کا نام رکھا کیا یہ نال ہی حاشیہ لگا ہوندا اتے نخبۃ الفکر تے نزہۃ النظر دو میں کٹھیے چھپدیاں نے شروع تو جیسا کہ اس کے اور لوگوں نے بھی شرح کی ہے ملا علی قاری صاحب نے ایڈی موٹی زخیم شرح کی تھی جی بابے نے چاہیے سوندا بھی نال لے لیندے جی حنفیاں کو ترا بڑا نکلتا ہے کنا کو حنفیاں دے علماء دا نال لین لگے نا اے ترا نکل جاندے ایک باری جڑے نے
تھلے پہ ویکھنے دے ایڈی موٹی شرح ملا علی قاری صاحب نے جی اچھا مانا کر بے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر تصنیف کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو فوت ہوئے ہیں 852 ہجری میں 52 ہجری میں اور وہ جو صغیر مختصر جدا ہے لیکن یہ لیکن نہیں لیکن اور لیکن لے نہیں گا لم زبریہ لے عربی نہیں ہے لیکن جی مختصرات میں سے الفا ہے ان میں سے اجود ہے عزو ترتیب کے اے جی بسم اللہ مجرے ہانی مالا اردو سارے مالے ہی نے لیکن غلط ہے کی لیکن اے مالا ہے جی شروع کیا اس میں اس کے مؤلف نے طریقہ ترتیب اور تقسیم میں کہ نہیں سبقت کی گئی اس کی طرح اور تحقیق شرح کی اس کی خود مؤلف نے شرح کے ساتھ جس کا نام رکھا نزہۃ الفکر نظر جیسا کہ شرح کی اس کی اس کے غیر سنے ہی انہوں نے بھی تعارف پیچھے آ گیا ہے حافظ صاحب دا تعارف پیچھے آ گیا ہے جی انہوں نے جی کنیاں کتاباں لکھیں ایک نہیں ہو اللہ دے بندے وہ بم کر دیتی بلے 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 جی علامہ انہوں نے ہم زمان نے علامہ بدر الدین عینی انہوں نے کمال بخاری شریف دی بھی شرح ابو داود شریف دی بھی شرح ہدایت شریف دی ایڈی وڈی شرح بھوکے بندے نے چوتھ لمحہ پی جو تھلے پئی ہے جی یہ کی نال بنایا یہ تو اس تو علاوہ ہور کنیاں کتاباں اللہ دے بندے ہو ساری زندگی دی ساری کتاباں کٹھیاں کرو تو نہ بابیاں دی کتاب دا مقابلہ نہیں ہے جی ہن صرف جڑی نا عمدۃ القاری جڑی ہے نا جی وہ مطلب ہے کہ 5 جلدیں جی 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 ہن اس تو بھی چوکھی جلدیں بنا دیتی نے جی جی کمال شرح بندے کیتی جی کمال سارے بابیاں نو سلام یار سارے نو سلام جی المنظومۃ البیقونیۃ صنفها عمر بن محمد البیقونی المتوفى سنة 1080 وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة 14ویں کتاب ہے منظومہ بیقونیہ تصنیف کیا اس کو عمر بن محمد بیقونی نے جی اپنا نام عمر ہے تے ابا جی دا نام 5 نال کیس اجے کونی سی شروع ہویا جی اچھا جی تے فوت ہوئے 1080 میں یہ کتاب بھی منظومات مختصرہ میں ہے کیونکہ نہیں تجاوز کیا ہے اس نے کل 34 شعر ہیں کتنے اور شمار کی گئی ہے یہ مختصرات نافعہ مشہورہ سے کہ انہوں نے موٹیاں موٹیاں گلاں انہوں نے نقل کیتیاں بھی وہ شعر یاد ہون تو کچھ نہ کچھ اور اس پر شروع ہے متعددہ بھی ہیں جی شروع ہے تو اس نے بھی لوگ اس کام دے لگے نے یارہ کتاب چنگی ہے ان دا فائدہ ہے یار ان دی وضاحت کر دی اگلی نسل نو فائدہ ہوئے گا جی نالے بندے پڑھانے نالے کتاباں دی شرح کر دینیاں وضاحت کر دینی سنیا جی تو ایک زمانے جو تھے استاد گزرے ہے تو انہیں ساری فقہ دی کتاباں سارے دے حاشیے پڑھا کے ریکارڈ کرا دیتے سن پچھلے سارے شاگرد ستے رہے کسے کچھ بھی نہ کیتا جی کہ کچھ کرن دے چلو ٹھیک ہے جی کیوں جی کچھ کرو دے چلو مہربانی ہے جی ہونا جی کو کسر رہی دیجیے جی جو کچھ کرنا چاہو جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو مانا کر شاباش کیا اس کو عمر بن محمد بیقونی نے جو فوت ہوئے ہیں 1080 ہجری میں اور یہ منظومات مختصرات سے ہے کیونکہ نہیں تجاوز کرتی 34 شعروں سے اور شمار کی گئی ہے مختصرات النافعہ مشہورہ سے اور اس پر شروع متعددہ ہے سنے ہی او ویکھنا نظر آئی بے چھپی بھی یہ ہیں او علامہ بیقونی بے انہوں دا نام عمر ہے یا طہ بن محمد بن فتوح البیقونی عالم بے مصطلح الحدیث دمشقی شافی
اصل انہوں نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ کیڑے کس امام دے مقلد نے جی مشہور ہے اشتہارہ بے منظومات ہی المعروف باسم البیکونیہ جی اندنے انہوں دی تاریخ ولادت نہیں لبھی فوت جو ہے نا 1080 بچ ہوئے نے جی اور بھی نہیں جانا گی ان کے لیے کوئی اور تالیف جی اندنے منسوب کی گئی ان کی طرف کتاب فی الحدیث اسمہ فتح القادر المغیث بن والمنسوب ہے پکی گل نہیں بونا دی تصنیف ہے یا کسی اور دی ہے جی سنے ہی اگے جی قواعد اس نے لیا کے رکھی سے عربی ہوئے اتنی سی دوجی کتاب جڑی سے ہیں اچھا معرفت نہیں ایک تو مقدمہ ابو صلاح سی نا اچھا چلو صنف محمد جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ المتوفى سنة 1332 وهو کتاب محرر مفید وہناک صبر 15ویں کتاب ہے قواعد التحدیث کی تصنیف کی ہے اس کو محمد جمال الدین القاسمی نے جو 1332 میں فوت ہوئے یہ کتاب ہے محرر مفید جی اچھا من کرنا جلدی کرنا قواعد التحدیث تصنیف کیا ہے اس کو محمد جمال الدین قاسمی نے جو فوت ہوئے ہیں 1332 ہجری میں اور یہ کتاب محرر مفید ہے وہ دیکھو نا توبہ بے اسم نام ہوتا ہے جڑی چھپی ہوتا ہے نا لکھے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث اتنے تحقیق لگی اینا دی یہ تحقیقاں دا مطلب ہوتا ہے جی میں کتاباں نہیں پڑھتے تھلے بھائی جیڑی گل رہ گئی وہ لا دیتی حوالہ دے دیتا کوئی بزرگ ہے تعارف کرا دیتا ہے ایڈی موج بنائی ہے نا جی بھی کتاباں تے نال بندے بہا دیتے بھی تسی ہونے اس تے محنت کرو اس کتاب تے جی ظاہر انہوں نے پیسے دینے مکتبے آنے کے مفت پیسے دے کے بندے بہائے نے جی بھی یار کتاباں ہوتے تسی تحقیق کرو تاکہ بھی فائدہ ہوئے لوگوں کو زیادہ تو زیادہ ہونے دے نال جڑا حاشیہ لگا ہے جڑی اے کتاب اس تے کوئی حاشیہ نہیں ہے صرف عمدۃ الرعاء لگی ہے اس تے وہ بھی انج تے انج کر کے جڑا نا جی وہ پھرنا پیندا جڑا نا بٹخیلے دی پہاڑیاں ہوتے جی لیکن یہ چھاپی کڈی سونی کر کے تے نال انہاں تھلے تحقیق لائی سچ دسو تھلے کنے فائدے نے جی کنیاں حدیثاں نقل کیتیاں نے کنیاں گلاں تے گرفت کیتی کہ مولانا عبدالعی صاحب نے جو کہا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح بات جی ہے اور تحقیق حنفیاں دی کتاب ہوتے بندے شافی کو نہیں تحقیقاں کراندے حنفی کو کراندے نے شافیاں دی کتاب ہوئے تھی حنفی کو نہیں تحقیق شافی کو کراندے نے سنیا جی جس لئے دوسرے کو کرانی تو کم گڑبڑ ہونا ہے جی ہر گل تے آخنا کہ یہ بات تو کمزور ہے جی اے بھی ٹھوکی ہونا ہے جی اس واسطے جڑا نا جی وہ قانون ہے نا اچھا جی تے اے جڑا آپو ہے نا بندے شیخ علامہ محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمی ولدہ دمشق 1273 تے فوت 1332 تے او بھی فلانی جگہ تے پڑھاندے رہے تے انج کیتا تے ہیں ان کے مؤلفات میں سے قرن رابع من القرن رابع عشر ہجری ہیں ان کے مؤلفات میں سے ہے محاسن التاویل یہ کنی جلدیں چے تفسیر القرآن ہے کندی اے ندی جی اے تفسیر قاسمی دے نام تے مشہور ہے عربی ہے کس نام تے قاسمی شاید پتن تھلے پہ ایک نہیں دفعہ لین لگے سے میں یاد نہیں اے تفسیر القاسمی دے نام تے مشہور ہے عربی دی تے ایس بابے دی جندہ نام پڑھ دے پہ ہو جی سنے ہی اے شابہ سے تے 12 جلدہ میں فی تفسیر القرآن الکریم اور دلائل التوحید بھی کتاب لکھی ہے اور موعظۃ المؤمنین اصل یہ کتاب زبردست ہے یہ بابے دی کتاب ہے نا امام غزالی صاحب دی احیاء علوم الدین انہاں دا اختصار لکھیا ہے کی بے وچوں مختصر وہ کتاب 4 جلداں وڈی ہے تے اون دے وچ اختصار کیتا ہے بہت ضروری گلاں تے اون دا کی نام رکھیا ہے تے زبردست کتاب ہے جی عربی نے ساریاں ہیں جی پھر اتنے ترجمے تو پھر سارے کو ہوندے نے جی لاؤندیاں نے جی تے کوشش ہوندی ہے جی چل پھر لکھیا وہناک
وهناك مصنفات اخرى کثیرۃ یطول ذکرها اقتصرت على ذکر المشہور منها فجزا اللہ الجمیع عنا، المسلمين خير الجزاء. اور وہاں مصنفات اخرى کثیرہ ہیں. آدھے اور بھی بڑیاں کتاباں لوگاں لکھیاں نے، لمبا ہو جائے گا ذکر ان کا، اختصار کیا میں نے ان سے مشہور کے ذکر پر. تے دعا سارے نو دینے پس جزا دے اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے، کس چیز کی؟ خیر جزا کی. شابہ جی. اور یہاں مصنفات اخرى کثیرہ ہیں، لمبا ہو جائے گا ذکر ان کا، اختصار کیا میں نے ان میں سے مشہور کے ذکر پر. بس جزا دے اللہ تعالیٰ سب کو ہماری طرف سے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے خیر جزا. بسم اللہ.